أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ تمام تر تعریفات
اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی دو جہاں رسول کل زمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم کی پاکیزہ اور مقدس ذات گرامی کے لیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز 4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آپ ہم میں سے ہر بندہ اس بات سے واقف ہے، اس وقت دنیا کے اندر ایک بہت بڑی جنگ جاری ہے، مسلمانوں کے بڑے ہی مقدس علاقے فلسطین کے اوپر اسرائیل کا ظلم و بربریت ہو رہا ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو 3 یا 4 باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ ہم فلسطین سے محبت کیوں کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اسرائیل یعنی یہودیوں سے نفرت کیوں ہے، اور تیسری بات یہ کہ مسجد اقصیٰ جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اس کی تاریخ کیا ہے، اور چوتھی اور آخری بات آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جب جنگ جاری ہے تو مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہمیں فلسطین کے ساتھ محبت کیوں ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ فلسطین کے علاقے میں اللہ کے ہزاروں نبیوں کا نزول ہوا ہے، وہ تشریف لائے ہیں، وہ اس علاقے میں رہتے رہے، بستے رہے، چلتے پھرتے رہے۔ لہٰذا چونکہ ہم مسلمان سارے نبیوں کے ماننے والے ہیں، اس لیے فلسطین کے علاقے سے ہمیں بڑی محبت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام جن کے ساتھ ملت اسلامیہ کا ایک بڑا خصوصی تعلق ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے تشریف لائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اسی شہر فلسطین کے یا فلسطین کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ بنیادی طور پر ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق کے ساتھ تھا، لیکن بعد میں ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام اس فلسطین کے علاقے میں تشریف لائے تھے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک اس کا حصہ زمینی ہے اور ایک حصہ اس کا آسمانی ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام کا معراج جو مسجد حرام سے شروع ہوا، یعنی مکہ المکرمہ سے آغاز ہوا، وہ زمینی سفر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مسجد اقصیٰ میں آ کے مکمل ہوا تھا۔ اسی فلسطین میں جو مسجد اقصیٰ ہے، اس مسجد اقصیٰ میں اللہ کے پیغمبر کے زمینی معراج کا اختتام ہوا،
اور یہاں سے ہی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانی معراج کا آغاز ہوا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی تھی۔ اس وجہ سے انہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے، اور یہ مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین کے علاقے میں کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ مسجد اقصیٰ کے ساتھ مسلمانوں کی محبت اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ ہی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کے علاقوں کو، سارے کے سارے علاقوں کو بابرکت قرار دیا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اللہ وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے کو رات کے حصے میں معراج کروایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، یہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کا بھی نام ہے اور یہ اس شہر کا بھی نام ہے جو فلسطین کا دارالحکومت ہے، یعنی سارے شہر کا نام بھی بیت المقدس ہے۔ اس بیت المقدس کے بارے میں فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ سارے کا سارا جو علاقہ ہے مسجد اقصیٰ کا اور اس کے ارد گرد کا علاقہ جو ہے، اللہ فرماتے ہم نے اس کو برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا من ثلاث، اور ایک روایت میں ہے الا من ثلاث مساجد، تین مسجدوں کی طرف اس کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ پہلی مسجد ہے مسجد حرام، اور دوسری مسجد ہے مسجد اقصیٰ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری مسجد ہے مسجد اقصیٰ۔ ایک اور روایت میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی دنیا میں؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر پوچھا گیا ثم ایٌ، پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ بنائی گئی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مسجد حرام میں اور مسجد اقصیٰ کے بننے میں 40 سال کا فرق ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا اللہ کے پیغمبر آپ کی مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد تو میری میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن نعم المصلی، کیا برکت کی جگہ ہے مسجد اقصیٰ بھی۔ اور اس کے بارے میں فرمایا ذالک المحشر والمنتشر، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان اپنی قبروں سے نکل کے اکٹھے ہوں گے، اور میدان محشر بھی اسی علاقے کے اندر برپا کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث اور میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب صحیح روایت کے مطابق فرمایا وہاں پہ ثواب ہے 500 نماز 1000 نماز پڑھنے کا، اور مسجد اقصیٰ میں 500 نمازیں پڑھنے کا ایک نماز کا ثواب ہے۔ یہ ساری وجوہات ہے جس کی بنیاد پہ ہم مسجد اقصیٰ سے یعنی فلسطین سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہودیوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ یہودیوں سے نفرت اس لیے کرتے ہیں یہ شروع دن سے اللہ والوں کی مخالف قوم ہے، یہ وہی قوم ہے
جس نے 70 کے قریب انبیاء کرام کو شہید کیا ہے، فرمایا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم یقتلون النبیین بغیر حق۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے، اور یہ لوگ اللہ کے نافرمان بھی ہیں، یہ زیادتیاں کرنے والے بھی ہیں۔ اس وجہ سے یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی نفرت ہے۔ مسلمانوں کی نفرت یہودیوں سے اس لیے بھی ہے کہ اللہ نے ان کو تمام انبیاء کرام کی زبانوں سے لعنتی قرار دیا ہے۔ وَرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم۔ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اللہ کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ کا نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے اللہ کے نبی سلمان علیہ السلام کی طرف سے بھی اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سب سے زیادہ لعنتی قرار دیا گیا ہے، اور مسلمان ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ کے آخر میں یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فرمایا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ اور یہ مغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہی یہودی لوگ مراد ہیں جنہوں نے اللہ کی مسلسل نافرمانی کی، ہفتے کے دن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور اس کے بدلے میں اللہ نے ان پہ اتنا بڑا عذاب نازل کیا۔ فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل ہو جاؤ اور بندروں کی شکلیں بنا دی گئیں۔ یہ مغضوب لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کرتے رہے۔ اپنے سامنے یہ عیسائیوں کو لگا کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بہت زیادہ اعتراض کرتے رہے، اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کرتے رہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام کو شہید کرتے رہے۔ تقریباً 5000 صحابہ کرام کی قبریں اسی فلسطین شہر کے اندر موجود ہیں۔ یہ وہ تمام وجوہات ہیں جن وجہوں سے ہم یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی لعنت شدہ، یہ اللہ کے نبیوں کی لعنت شدہ، یہ اللہ کے بندے مسلمانوں کی لعنت شدہ، یہ صحابہ کرام کی لعنت شدہ، یہ تابعین اور تبع تابعین کی لعنت شدہ، یہ ہمارے اسلاف کی لعنت شدہ، یہ ائمہ کرام کی لعنت شدہ، یہ سب سے بڑی لعنتی قوم ہے اس معاشرے کے اندر بھی، اور آج سے پہلے بھی جب سے یہ قوم دنیا کے اندر ہے اس وقت سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل بھی ہو رہا ہے اور ان کو لعین اور ملعون بھی قرار دیا گیا ہے۔ دو باتیں میں نے عرض کر دی۔ نمبر 1، ہمیں فلسطین سے محبت کیوں ہے؟ نمبر 2، ہمیں یہودیوں سے نفرت کیوں ہے؟ نمبر 3، میں نے وعدہ کیا تھا عرض کروں گا مسجد اقصیٰ کی تاریخ کیا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے سب سے پہلے مسجد اقصیٰ فرشتوں نے بنائی، اس کے بعد انسان اول حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام نے بنائی، اس کے بعد یہ مسجد جو اقصیٰ ہے یہ نبی داؤد علیہ السلام نے تعمیر شروع کی، مکمل نہ کر سکے، اپنے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کو اس کا حکم دیا، انہوں نے اللہ کے حکم سے بڑی عالی شان یہ مسجد تعمیر کی۔ اس مسجد کی تعمیر میں کچھ حصہ جناب زکریا علیہ السلام کا بھی ہے۔ اس کے بعد یہ مسجد جو ہے یہ یہودیوں کے قبضے میں چلی گئی، اور ایک وقت آیا جب اسلام دنیا کے اندر آیا تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اس کو فتح کرنے کی خوشخبری سنائی، اور الحمدللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مسجد پھر فتح ہوئی، اس کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے ہوئیں۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ یہ مسجد عیسائیوں کے پاس چلی جاتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندے پیدا کیے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا مسلمانوں کا سپہ سالار کھڑا ہوا جس کا نام صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔
انہوں نے یہ مسجد پھر آزاد کروائی، اور یہ پھر اس کے بعد سینکڑوں سال تک یعنی 1920 تک یہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ مسلمانوں کے پاس رہی، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، کیونکہ شروع میں مسلمان اسی قبلے کی طرف تقریباً 17 مہینے منہ کر کے اسی قبلہ اول یعنی فلسطین مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری موجود ہے۔ ایک وقت آئے گا پھر دنیا کے اندر سے یہود کا خاتمہ کر دیا جائے گا، ایک ایک یہودی دنیا سے ختم ہو جائے گا، اور وہ وقت بھی آئے گا جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اگر کسی درخت کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوگا تو وہ درخت بول کے کہے گا، وہ پتھر بول کے کہے گا کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے۔ وہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دوبارہ سے جب دنیا میں زندگی شروع ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی مل کر یہ سارے یہود کا دنیا سے خاتمہ کریں گے۔ کئی ایک سالوں سے ان یہودیوں نے مل کر بڑی بڑی سپر پاوروں کے ساتھ مل کر، جس میں پہلے برطانیہ اور بعد میں امریکہ شامل ہے، انہوں نے یہودیوں کو یہاں پہ لا کے آباد کیا، فلسطین کا آدھا حصہ کاٹ کے یہودیوں کو دے دیا۔ یہودیوں نے بڑی سازشوں کے ساتھ یہ علاقہ خرید لیا، قیمتاً خرید کے، بلکہ قیمتیں 3-4 گنا دیتے تھے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، آپ کو شاید خبر نہیں ہے، یہ کام پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بڑے بڑے علاقے، بڑی بڑی زمینیں، بالخصوص جو بارڈر کے پاس ہیں، یہ زمینیں آج ایک فرقے کی طرف سے، آج ایک مرزائی اور قادیانیوں کی طرف سے یہ زمینیں خریدی جا رہی ہیں۔ آج کسان خوش ہوتا ہے، ہمیں 2 گنا پیسہ مل گیا، ہمیں 3 گنا پیسہ مل گیا، لیکن وہ زمینیں دراصل یہ قادیانی خرید رہے ہیں اور یہ اپنی جڑیں مضبوط کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جس طرح یہودیوں نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہے، اسی طرح یہ قادیانیوں کا پلان یہ ہے، منصوبہ یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا ہم پاکستان کی بڑی بڑی زمینیں خرید لیں گے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ سارے کے سارے پاکستان پہ قبضہ کرنے کی سازش ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کبھی زمین بیچیں یا اپنی زرعی زمین زیادہ بیچتے ہیں یا ویسے زمین بیچتے ہیں، اگر کوئی بندہ اسے 2 گنا 3 گنا یا زیادہ قیمت لے کے آپ سے خرید رہا ہے تو آپ یقین جانیے وہ آپ کی زمین کا سودا نہیں کر رہا، وہ آپ کے ضمیر کا سودا کر رہا ہے، وہ آپ کے ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ خبردار خبردار خبردار، فوری طور پہ الرٹ ہو جائیے، یہ بندہ ہمیں زیادہ پیسے دے کے زمین کیوں خرید رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، مارکیٹ کا ریٹ یہاں پہ اور ہے اور یہ ہمیں مارکیٹ کے ریٹ سے زیادہ اتنی زمین کیوں دے رہا ہے۔ اس کی جڑوں تک جائیں، اس کا پتہ کریں، وہ یقیناً اس کے ساتھ، اس قسم کے فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا، اس کے اپنی زمین کبھی نہ بیچیں۔ خدا نہ خواستہ یہ زمینیں کل مسلمانوں کے خلاف ہوں گی، یہ زمینیں کل اسلام کے خلاف استعمال ہوں گی، یہ زمینیں کل پاکستان کے خلاف استعمال ہوں گی، یہ زمینیں کل پاکستانیوں کے خلاف استعمال ہوں گی۔ لہذا خبردار ہو جائیے، جس طرح یہودیوں نے زمینیں خرید کر آج فلسطین کا آدھے سے زیادہ حصہ اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، اسی طرح یہ پاکستان کے اوپر بھی ایسی چال چلی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ہمیں خبردار رہنا چاہیے۔ آخر میں چونکہ خطبہ جمعہ کا وقت انتہائی مختصر ہے اور اچھی بات ہے یہاں پہ جمعہ کا وقت مختصر رکھا گیا ہے، میں جلدی سے آپ کو 3-4 ذمہ داریاں بتا دیتا ہوں۔ آج جنگ لگ چکی ہے، فلسطینی بیچارے شہید ہو رہے ہیں، دن رات ان پہ بمباری ہو رہی ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو سر عام قتل شہید کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، انہیں علاقے سے بے دخل کیا جا رہا ہے، اور یہی اسرائیل کا اصل پروپیگنڈا ہے تاکہ وہاں سے ان کو نکلنے پہ مجبور کیا جائے اور اس کے بعد پورے فلسطین پہ قبضہ کر لیا جائے۔ اور انشاءاللہ ہمارے نزدیک ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری موجود ہے کہ یہ اسرائیل کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ القدس جو ہے، بیت المقدس جو ہے، فلسطین جو ہے، کل بھی مسلمانوں کا تھا، آج بھی مسلمانوں کا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے کل میں بھی یہ مسلمانوں کا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے۔ کرنا کیا ہے؟ نمبر 1، اپنے ایمان کو مضبوط کریں،
جب تک آپ کا ایمان مضبوط رہے گا انشاءاللہ آپ کا دشمن کامیاب نہیں ہوگا۔ ایمانی کمزوری ہو جاتی ہے جب دشمن ہمارے اوپر غالب آتا ہے۔ اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، جب تک ہمارا ایمان پکا رہا، پختہ رہا، مضبوط رہا، تو اب تک تم دنیا میں مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اپنے ایمان کی قدر کیجئے، توحید کے حوالے سے اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا جائزہ لیجئے، اپنے گھر والوں کی توحید کا عقیدہ پکا کیجئے، اپنے شاگردوں کا توحید کا عقیدہ پکا کیجئے، اپنے مسجدوں والوں کا، اپنی دکانوں والوں کا، اپنے علاقوں والوں کا ایک توحید، ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر کھڑے ہو کر مسلمان پوری دنیا کے اندر حکومت کر سکتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے تو اپنی توحید کا عقیدہ جو ہے اس کو پختہ کریں۔ نمبر 2، دنیا کے ساتھ پیار کو چھوڑیں، آخرت کی تیاری شروع کریں۔ مسلمان جب موت سے نفرت کرتا ہے پھر مسلمان دنیا میں مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، ایک وقت آئے گا مسلمانوں کا دشمن مسلمانوں پہ اس طرح ٹوٹ پڑے گا جس طرح کے بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا نہیں، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، لیکن مسلمان اس وقت وہن کی بیماری کا شکار ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور وہ موت سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر یہودیوں کی تعداد صرف 1.5 کروڑ ہے۔ لاہور کی آبادی جتنے صرف پوری دنیا کے اندر یہودی ہیں، اور مسلمانوں کی آبادی 2.25 ارب ہے، یعنی مسلمان ان سے 10 گنا زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 60 کے قریب مسلمانوں کے ملک ہیں اور ان کا صرف ایک ملک ہے، اور اس کے باوجود بھی مسلمان جو ہیں ان سے مار کھا رہے ہیں، اور کھل کھلا کے ان کے خلاف مسلمانوں نے یہ موقع آیا ہے الحمدللہ، کچھ ممالک کی طرف سے کھل کھلا کے بیان آ رہے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو اتحاد نصیب کرے، اپنی صفوں میں بھی اپنی صفوں میں بھی اتحاد پیدا کریں۔ یہ وہابی، بریلوی، دیوبندی، یہ سارے کے سارے فرقے بنانے کا اور اس کے اوپر اپنی ایک ایک اینٹ کی مسجد بنانے کا اب وقت نہیں ہے۔ اب یہ وقت ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں اور کافر جو ہے اس کے خلاف ایک آواز بن کے کھڑے ہو جائیں۔ اور مجھے خوشی ہے پورے پاکستان کے اندر آج الحمدللہ سارے کے سارے مسلمان مل کے، چاہے وہ بریلوی ہیں، چاہے وہ وہابی ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے وہ کسی دوسرے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے مل کے آج فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ یہ میری بات سنیے، نمبر 1 توحید کا عقیدہ مضبوط کریں، نمبر 2 دنیا کی محبت کو چھوڑیں، نمبر 3 اپنے اندر موت کی نفرت کو ختم کریں، نمبر 4 اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، اور 5ویں اور آخری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جہاد کی خواہش تو کرنی ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وہ بندہ منافقت کی موت مرے گا جس کے سینے میں کبھی جہاد کا شوق ہی پیدا نہیں ہوا۔ لہذا اپنے دل میں شوق پیدا کریں، اللہ اگر وقت آیا، اگر تیرے دین نے بلایا، اگر ہمارے اوپر یہ وقت آ جائے کہ ہم بھی جا کے کافر سے لڑیں، تو انشاءاللہ ہم اپنے اندر یہ جہاد کا جذبہ رکھتے ہیں۔ وقت آئے گا تو مسلمانوں کے بچہ جو ہے وہ قربانی پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار کھڑا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے۔ اور میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بڑا بہترین طریقہ ہے، اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیے۔ اللہ کے دین کے ساتھ جڑنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیے۔ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑنے کا 3 طریقے میں آپ سے عرض کروں گا۔ پہلا طریقہ، قرآن پاک ٹھیک پڑھا کریں۔ اگر کسی کا قرآن پاک ٹھیک نہیں ہے تو اپنی مسجد کے امام یا قاری صاحب کو سنا کے ایک مرتبہ پھر سنا لیں زندگی میں، اور اپنا قرآن ٹھیک کر لیں۔ اللہ کی قسم 1 مہینے کا کام ہے، 1 آیت روزانہ کی سنایا کرو، انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر آپ کا قرآن پاک ٹھیک ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ نمبر 2، قرآن پاک تھوڑا تھوڑا سارے یاد کرو۔ کوئی سورہ کاف یاد کر لے، کوئی سورہ سجدہ یاد کر لے، کوئی سورہ ملک یاد کر لے، کوئی سورہ جمعہ یاد کر لے، کوئی سورہ منافقون یاد کر لے، کوئی آخری سپارہ یاد کر لے، کوئی 4 کل یاد کر لے، کوئی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یاد کر لے۔ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا یاد کرنے کا پورے گھر میں رواج پیدا کیجئے۔ بلکہ مجھے یاد ہے ابھی پچھلے دنوں قصور کے ایک پروگرام میں میں نے ایک بڑی خوبصورت تجویز دی ہے، کوئی خاندان ارادہ کرے
कोई ख़ानदान में माशाल्लाह 40-50 मर्द औरत तो कम अज़ कम होते हैं। एक पूरा ख़ानदान इरादा करे हम पूरे ख़ानदान में से जो बच्चे कुरान के हाफिज़ बन सकते हैं इंशाल्लाह उनको तो हाफिज़ बनाएंगे, लेकिन जो नहीं बन सकते सारा ख़ानदान मिलकर अल्लाह का पूरा कुरान हिफ्ज़ करे। एक घर जो है वो पहला सिपारा याद कर ले, दूसरा घर जो है वो दूसरा सिपारा याद कर ले, तीसरा घर जो है वो तीसरा सिपारा याद कर ले, चौथा घर चौथा, 20वां 25वां 25वां और 30वां ख़ानदान जो अपने घर का है, आपके ख़ानदान का घर है, उसको कहें आप सारे ख़ानदान के 5-6 लोग मिलके एक सिपारा याद कर लें, पूरा ख़ानदान इंशाल्लाह मिलके अल्लाह का कुरान याद कर लेगा तो क़यामत के दिन अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह सारे ख़ानदान को हाफ़िज़ों की लिस्ट में शामिल कर देगा। मेरे पास तफसील का वक्त नहीं है, लेकिन मैं इसकी दलील इंशाल्लाह अल्लाह के पैगंबर की हदीस की रोशनी में पेश कर सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा कुरान याद करने वाले भी इंशाल्लाह क़यामत के दिन हाफ़िज़ों की लिस्ट और फ़हरिस्त के अंदर शामिल किए जाएंगे। और तीसरा और आखिरी काम ये है, लोगों कुरान को समझो, अल्लाह के दीन को समझो। अल्लाह के कुरान को अगर हमने समझा होता हम कभी काफिरों को अपना दोस्त ना बनाते, हम यहूदियों के साथ सुलह ना करते, हम उनसे ख़बरदार के रहते, हम अपने ईमान को मजबूत करते, हम उनकी चीज़ों से मुतासर ना होते, हम अपने ईमान के ऊपर डट के खड़े हो जाते। कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो। और आपके लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 साल पहले से, तकरीबन 1 साल पहले से एक किताब लिखी है, जिस किताब में सिर्फ़ 40 दिनों में, कितने दिनों में भला? 40 दिनों में। जी हजरात, मैं मिंबर पे खड़ा होके बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, किताब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिखी है, सिर्फ़ 40 दिनों में पूरे कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ने का तरीका बताया गया है। ये किताब इस वक्त जो आप देख रहे हैं, इनामुल कुरान के नाम से ये किताब है, ये छोटी सी किताब है। इस किताब के अंदर ये तरीका बताया गया है कि इंशाल्लाह 40 दिनों के अंदर आप अल्लाह के पूरे कुरान का तर्जुमा पढ़ सकते हैं। अगर आप 10-12 अल्फाज रोज़ाना के याद करें, इंशाल्लाह 40 दिनों में अगर आप 5-6 अल्फाज याद करें तो इंशाल्लाह 3 महीनों में, अगर आप 2-3 अल्फाज याद करें तो 3 महीनों में, और अगर आप सिर्फ एक लफ्ज़ याद करें रोज़ाना का, इंशाल्लाह आप तकरीबन 1 साल में अल्लाह के पूरे कुरान का तर्जुमा पढ़ जाएंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक अता फ़रमाए। मैं आपको दावत देता हूँ, छोटी सी दावत है, अपने अपने ख़ानदान के लिए, अपने अपने इलाके के लिए, अपने अपने महल्ले के लिए, अपनी अपनी मस्जिद के लिए ये नमाज़ें, ये किताबें आप सारे भाई छपवाएँ और सारे इलाके में जाके तकसीम करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे हमें कुरान भी समझ आएगा और ये इंशाअल्लाह हमारी नजात के लिए दुनिया आखिरत में कामयाबी का ज़रिया भी बन जाएगा। छपवाएँगे इंशाअल्लाह। मैं बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की सुन्नत के मुताबिक हाथ आप खड़े करना। देखो ना, हम अपने हक़ के लिए हाथ खड़ा करते हैं, हम सियासी जमातों के लिए हाथ खड़ा करते हैं, हम वोट के वादों के लिए हाथ खड़ा करते हैं, अल्लाह के कुरान के लिए भी हाथ खड़े करना है इंशाअल्लाह। ये किताबें 50 किताबें सिर्फ़ 10,000 रुपये की छपती हैं। 50 किताबें नहीं, 50 गवाहियाँ क़यामत के दिन की। इंशाअल्लाह ये क़यामत के दिन 50 हाथ खड़े होंगे। आप एक हाथ खड़ा करेंगे, इसके मुकाबले में 50 हाथ खड़े होंगे। अल्लाह इसने किताब छपवाई थी, हमारे तक पहुंचाई थी, हमने तेरा कुरान याद किया था, इंशाअल्लाह ये हमारी निजात का ज़रिया बन जाएगा। मैं आप लोगों को दावत देता हूँ, इस पूरी मजलिस में कोई मेरा प्यारा भाई हाथ खड़ा करके वादा करता है इंशाअल्लाह जी 50 किताबें 10,000 रुपया दे के अल्लाह के रास्ते में खर्च करके इंशाअल्लाह ये 50 किताबें मैं छपवाऊँगा। है कोई मेरा ऐसा प्यारा भाई? माशाअल्लाह, एक वादा हुआ। अल्लाह पाक हमारे प्यारे भाई को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और मेरा कौन भाई है जो हाथ खड़ा करके वादा करता है इंशाअल्लाह जी 50 किताबें मैं भी छपवाऊँगा, अल्लाह की तौफीक से 10,000 रुपये देकर मैं अल्लाह के रास्ते में ये इतना बड़ी कुर्बानी दूँगा। चलें, 25-25 लोग तो तकरीबन हर ख़ानदान में मौजूद हैं और 25 किताबें सिर्फ 5,000 रुपये की छपती हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ 5,000 रुपये की कुर्बानी देकर हम आपके ख़तीब साहब को, जो सनाउल्लाह भाई हैं, मेरे प्यारे बेटे भी हैं, शागिर्द भी हैं, दोस्त भी हैं, मोहसिन भी हैं, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप तक ये किताबें पहुँचाएँगे, मैं उन तक पहुँचा दूँगा। 50 किताबें नहीं तो 25-25 किताबें छपवाने का वादा करें। कौन मेरा प्यारा भाई हाथ खड़ा करता है जी 5,000 रुपये की कुर्बानी देकर इंशाअल्लाह 25 किताबें मैं छपवाऊँगा। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। 1 मिनट है जी, सिर्फ 25 किताबों का वादा कौन कौन मेरा भाई करता है? इंशाअल्लाह 5,000 रुपये की कुर्बानी देकर
آخری بات، جیسا کہ وقت ہو چکا ہے، آخری بات یہ کرتا ہوں کہ 10 کتابیں 2000 روپے کی اور 5 کتابیں صرف 1000 روپے کی چھپتی ہیں۔ آپ نے انشاءاللہ نماز کے بعد ہم نے خصوصی دعا بھی کرنی ہے فلسطین والوں کے لیے بھی، اور ہماری اس مسجد کے نمازی جناب شفیق اکرم جنیجو اور ان کے عزیز رشتہ دار ہمارے بڑے پیارے بھائی شفیق اکرم صاحب کی والدہ محترمہ اور پیارے بھائی سلیم بھٹی صاحب اور عظیم بھٹی صاحب کی پھپھو محترمہ جو ہے، ان کا کل انتقال ہوا، مغرب کے بعد جنازہ تھا۔ اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے۔ تمام فوت شدگان کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ دعا کے بعد آپ نے آگے تشریف لانا ہے اور انشاءاللہ آپ نے ہر ایک بھائی نے اپنا اپنا حصہ دے کر جانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔